ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 28 جون 2020 کی قرآن کلاس نمبر 34 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے آنورڈ شروع کریں گے. پچھلے مسلسل جو 2 دروس ہیں وہ طلاق کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں اور نکاح سے متعلق، یعنی جو مسلمانوں کی آئلی زندگی ہے، میاں بیوی کا جو ایک ریلیشن شپ ہے، ظاہر ہے اس میں دراڑ بھی پڑ سکتی ہے کسی وقت، اور کسی وقت جینونلی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ علیحدگی اختیار کریں. تو اس حوالے سے یہ جو آئلی قوانین ہیں یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان کو احادیث پہ بھی اس طریقے سے نہیں چھوڑا گیا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو پورشن ہے وہ قرآن کے اندر ایڈریس ہوا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے، اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. کافی ساری باتیں اس سے ریلیٹڈ چونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے کوشش کریں گے کہ ان کو سکپ کریں سوائے ان باتوں کے جو کمپلسری ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ڈسکس ہو رہا ہے طلاق کا ایشو کہ جب تیسری طلاق دے دی جائے ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، اس طلاق کا ذکر ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی، کیونکہ بات سٹارٹ ہوئی تھی الطلاق مرتان سے، اب آخری طلاق جو تمہارے پاس حق تھا وہ بھی تم نے استعمال کر لیا. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو اب وہ والی بیوی جو ایکس بیوی تھی وہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس وہ مرد بھی اسے اپنی مرضی سے اگر طلاق دے دے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ میاں بیوی جو پہلے والے تھے وہ دوبارہ رجوع کر لیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، بشرطے کہ انہیں یہ اب یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، کیونکہ پہلے بھی تو میاں بیوی رہے ہیں. اب کون سی ایسی کوئی تبدیلی آ گئی ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ معاملات ان کے وہ جو ایک دوسرے میں شارٹ کمنگز دیکھ رہے تھے وہ اوور کم ہو گئی ہیں،
ہو سکتا ہے پھر اس سے زیادہ لڑائیاں شروع ہو جائیں. اگر انہیں یقین ہو تو پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں اللہ کی حدود. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ظاہر علم کے بغیر تو اسلام پر چلنا ناممکن ہے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. عمل کی باری تو بعد میں آتی ہے. یہ وہ شرعی حلالہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں مس یوز کیا گیا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کروا سکتے ہیں. آپ نے یہ پڑھ لی، یہاں کروانے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اگر وہ خود کسی اور مرد کی طرف چلی جائے، شادی کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے. ورنہ اگر یہ زبردستی کا حلالہ ہوتا تو یہاں پہ ہوتا کہ اسے چاہیے کہ وہ حلال ہونے کے لیے کوئی اور شادی کرے، پھر وہاں سے طلاق لے. یہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں طلاق لے، وہ بائی چانس وہ طلاق دے دے، یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے والا مرد فوت ہو جائے. تو اتنی کڑی شرط اس لیے رکھی گئی تاکہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو مذاق نہ بنا لیا جائے. بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی قصور مرد کا تھا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی. عموماً ناجائز ہی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، تو سزا جو ہے وہ بیوی کو کیوں بھگتنی پڑ رہی ہے کہ اس کا لالا نکلوایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ مرد 10 دفعہ یہ سوچے کہ اب یہ عورت مجھے واپس نہیں مل سکتی، میں نے اس کی قدر کرنی ہے. کوئی مرد یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے پاس چلی جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر اس کو طلاق دی تو یہ دیکھ لینا پھر تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ تمہاری اس اعتبار سے کوئی لاٹری نکل آئے کہ یہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو اس کے تو چانسز ہی ہیں نا، 1% بھی چانسز نہیں ہے اس کے. تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ حلالہ کروایا جائے تو نبی الاسلام نے اس کا دروازہ بند کر دیا. اگرچہ قرآن میں کوئی گنجائش نہیں تھی، پھر بھی احادیث جو ہیں وہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کی مزید حفاظت کرتی ہیں. سنن ابن ماجہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. اس کے اندر کئی ایک احادیث نبی الاسلام کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو حلالہ کرے یا کروائے. اب بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب بھی لے لیا. انہوں نے کہا جی لعنت تو ہو جائے گی لیکن اس طرح کروانے سے وہ معاملہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. بھی لعنت کروائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہ عمل کرنا ہی غلط ہے، آپ نے اس کو نہیں کرنا، اور منع فرمایا گیا اس سے، اور کافی سخت الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں. تو وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جی غیر شرعی حلالہ. ایک ہے شرعی حلالہ جو آٹومیٹکلی ہو جائے. اب آپ اس کو یوں سمجھیں، کوئی شخص اگر جان بوجھ کے روٹی کا ایک لقمہ اپنی زبان پہ رکھ لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ نے اسے کھلایا ہے. تو یہ فرق ہے. ایک ہے آٹومیٹکلی حلالہ ہو جانا، بالکل درست ہے. ایک ہے جان بوجھ کے پری پلان حلالہ کروانا. پھر کئی حنفی علماء چونکہ اس معاملے کو یہاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ حلالہ نکالنے والے باقاعدہ مولوی ہیں جو آن پیمنٹ حلالہ نکلواتے ہیں. اور ان میں بھی 2 اقسام ہیں. ایک وہ ہیں جو واقعی فزیکلی حلالہ نکلواتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف کاغذی نکاح کر لیتے ہیں اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ، اور کاغذی طور پہ طلاق دلوا کے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیتے ہیں. وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا. کاغذی والا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے جب تک ازدواجی تعلق قائم نہ ہو جائے ان کا. تو وہ پریکٹیکلی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. تو وہ اب خیر ان کی ریشو کم ہو گئی ہے جب سے میڈیا آیا ہے. تو جو پڑھے لکھے سمجھدار حنفی علماء ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یار یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. ایون یہ کیو ٹی وی کے اوپر جو بریلوی عالم ہے مفتی اکمل صاحب، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جو حلالے نکالے جاتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، یہ زنا ہے. تو فقہ حنفی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اہل حدیث نے پراپوگنڈا کیا ہے نا کہ فقہ حنفی ایز اے فقہ یا ایز اے اسکول آف تھاٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ غلط ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ علماء یہ نکلوا رہے ہوتے ہیں. تو علماء اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں تو وہ ان کے مکتب فکر کی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں ہے، نہ وہ فقہی ان کا مسئلہ کوئی موجود ہے.
لیکن وہ پریکٹیکلی چونکہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر وہ اس کے اگینسٹ ایک حرامہ بھی ہے۔ حرامہ یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو جا کے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا کہ چونکہ ایک مجلس میں دی ہیں لہٰذا وہ تو 3 ہوئی نہیں، ایک ہی ہے، اور دوبارہ سے ان کو وہ فتویٰ لکھ کے، اور بلکہ وہ پہلے لکھواتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ کہ جی آپ پہلے اناؤنسمنٹ کریں کہ میں اہل حدیث ہوتا ہوں۔ اس قسم کے زبردستی جو اہل حدیث کیے جا رہے ہوں گے، جو دنیاوی غرض کے طور پہ اہل حدیث ہو رہے ہوں گے، وہ ہوتا ہی ہے کہ بس وہ لکھ کے دیتے ہیں، باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کئی پیر ہیں جن کے اپنے بچیوں کے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے اہل حدیثوں سے جا کے فتوے لیے ہیں، حالانکہ وہ حنفی تھے خود پیر، ان کو پتہ تھا یہ غلط مسئلہ ہے۔ تو میں نے اس کے لیے نام رکھا ہے حرامہ۔ تو نہ حرامہ جائز ہے اور نہ زبردستی کا حلالہ جائز ہے، یہ بالکل دین کے اندر ایگزیجریشن ہے۔ ایٹ لیسٹ اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی۔ اور اگر کسی کی تسلی نہیں ہے تو اہل سنت کی سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی باقاعدہ لکھی گئی ہے وہ الموطا امام مالک ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری، اس روایت پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو باقاعدہ ایز اے بک لکھی گئی ہے۔ اس میں آپ جا کے طلاق کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ صحابہ اکرام کے فتاویٰ انہوں نے طلاق بتہ کے اوپر لیے ہیں، یعنی جو ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں، کہ وہ ایک عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، انہوں نے کہا 97 تو تم نے ٹھٹا کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کا وبال چکھو گے، باقی رہی 3 طلاقیں اس سے تمہاری بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اب ہم سے کیا فتویٰ لینے آئے ہو۔ ابن مسعود کے فتاویٰ ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں پورے فتاویٰ موجود ہیں۔ امام ابن ماجہ نے باقاعدہ سنن ابن ماجہ میں باب باندھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 تصوروں کی، یعنی انہوں نے اپنا فارم دے دیا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز، وہ لیان والے مسئلے میں لے کے آئے، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام بخاری اس مسئلے کو صحیح مانتے تھے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اکٹھی 3 طلاقیں دینا قرآن کے خلاف ہے، ابھی قرآن کے خلاف کب ہے؟ قرآن میں کب آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں جو دے گا تو اسٹیبلش نہیں ہوگی؟ قرآن میں صرف اتنا آیا کہ طلاق کا طریقہ ہے، جس طرح ایک جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ حلال ہوگا، نہیں کریں گے تو حرام ہوگا، لیکن جانور بھی مر جائے گا، بیوی گئی۔ تو وہ احادیث میں باقاعدہ صحابہ کا اجماع موجود ہے۔ تو لیان والے مسئلے میں تو ایون اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ اگر لیان والا مسئلہ ہو جائے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، تو بخاری مسلم میں وہ احادیث ہیں کہ اس طرح کا واقعہ حضور کے زمانے میں رپورٹ ہوا تھا، تو اس صحابی نے اسی ایک مجلس میں ہی اس کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اور اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کی 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جائیں گی۔ لہذا وہ ڈاکٹرن ٹوٹ گئی کہ اگر ایک مجلس کی 3 طلاقیں دیں تو قرآن کے خلاف ہیں۔ اور اس حوالے سے جو مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو رکانہ والی، وہ تو جو ہے وہ داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ جرح مفسر موجود ہے کہ ان کی روایت ان سے ضعیف ہوتی ہے، اگر وہ اکرمہ سے داؤد بن حسین بیان کر رہے ہوں تو وہ روایت بھی بالکل کمزور ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی طلاق چونکہ غلط طریقے سے دی ہے اس لیے اسٹیبلش نہیں ہوگی، تو اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ قرآن میں تو آیا کہ طلاق کی عدت شمار کرنی ہے اور طہر میں دینی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ رجوع کا حکم دیا تھا تو جو پہلی عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی تھی وہ شمار کر لی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو شمار کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں تھا۔ اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دی، نبی علیہ السلام نے رجوع کروایا اور اس ایک طلاق کو ایک طلاق شمار کر لیا کہ بھئی ایک تم نے حق یوز کر لیا، پیچھے 2 ہی رہ گئے، 2 میں سے بھی ایک ہیں، کیونکہ طلاق مرتان، دوسری بار دیں گے تو وہ تیسری ہو جائے گی فارغ۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ بھئی اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کے اوپر میرا کلپ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث کافی ناراض ہوئے، وہ آپ کلپ دیکھ لیں، ایک مجلس کی 3 طلاق کے اوپر۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ، اور اہل حدیث میں بھی یعنی سارے علماء نہیں ہیں، جو ان میں پڑھے لکھے علماء ہیں جن کو یہ بات پتہ ہے اور وہ اپنے مسئلے کی ضد سے کچھ نکلے ہوئے ہیں، ان میں تو یہ چیز موجود ہے۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر 3 طلاقوں کو 3 تصور کرتے تھے، بلکہ وہ مجھے کسی نے کہا ریٹن میں دکھائیں، بھئی ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مسلک والا ایشو آ گیا تو وہ چھاپ نہیں سکے۔
ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں ہمارے پاس پڑا ہے لیکن تمہیں نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو ویسے ان سے پوچھنے جائیں تو وہ آئے بائیں شائع کرتے ہیں, توریہ کر لیتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں. آپ طلاق کا چیپٹر مشکات المصابیح میں پہلی جلد میں نکال لیں. شیخ صاحب نے اپنا حکم لگا دیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ عبداللہ بن عباس کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ طلاقیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں, ابن عباس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. تو شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اس کے فٹ نوٹ کے اوپر حکم لگا دیا طلاق والے چیپٹر میں. میں نے شیخ زبیر صاحب کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 80, شیخ زبیر لیزئی ایک حق گو عالم دین, اس میں باقاعدہ میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. یہ میں اہل حدیث کے لیے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ہاں بھی یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. یہ زیادہ ایشو امام ابن تیمیہ نے کھڑا کیا تھا, اس سے پہلے یہ ایشو اس طریقے سے نہیں تھا. شیعہ کے ہاں تھا, لیکن شیعہ کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے. اگر آپ نے ان سے یہ مسئلہ مستعار لینا ہے تو وہاں تو وہ کہتے ہیں بغیر گواہوں کے طلاق ہی نہیں ہوتی ہے, ایک بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جس طرح نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اہل سنت کے نزدیک وہ ضرورت مستحب ہے, بہتر ہے, لیکن شیعہ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اگر گواہوں کی موجودگی کے بغیر دے گا, یعنی مراد یہ کہ وہ بلائے دونوں طرف سے لوگوں کو, تو میں نے بلانے کے دوران ہی اس کو اتنے لطر پڑیں گے طلاق تک نوبت ہی نہیں آئے گی. کیونکہ بعد میں جو 5 منٹ بعد وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, اور جی مڈا ساڑا غصے ہی سی جی, تو غصے سے طلاق دیتی جاتی ہے, خوشی خوشی تو کوئی نہیں دینا. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. یہ ڈراموں کے اندر جو نکاح طلاق ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. یہ میں نے مذاق میں دی ہے, میں نے غصے میں دی ہے, جس حالت میں. ہاں یہ نہ ہو کہ کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. باقی کہنا غصہ جو بھی ہو, غصے میں بندے کا توازن کافی حد تک برقرار ہوتا ہے. مطلب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے, کسی کی بیوی کو نہیں جا کے دے رہا ہوتا, پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو باقی ہے کہ غصے میں تو وہ ٹھیک ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, انسان کو سوچ سمجھ کے ایسا کرنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو سالن میں نمک کم کی وجہ سے بیوی پہ غصہ آیا ہے نا, تو پلیٹ توڑ دے یار, بہت غصہ نکالنا ہے, بیوی کو کیوں فارغ کرتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ نمک ہی مانگ لے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں یعنی ہمارے گھر میں یعنی میری وائف جو ہے وہ نمک کم ڈالتی ہے سال میں, تو شروع مجھے پرابلم تھی. اب میں نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل میں نا جہاں پہ اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو میں نے اپنی نمک دانی لادہ رکھ لی ہوئی ہے ڈالنے کے لیے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی, 1.5 بعد اس کو فیل کرنا پڑتا ہے, معاملہ ختم. تو ایشوز کو خود ایڈریس کرنا چاہیے, طلاق تک نوبت نہیں آنی چاہیے. یہ بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے رکھیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی زیادتی کر رہا ہوگا, بعض اوقات عورت کی طرف سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ مرد کو جان چھڑانی پڑے, تو حلال اسے رکھ دیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت وہ, جسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہوا ہو, وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور وہ اپنی پوری کارگزاری سناتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا, تو وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا, حالانکہ بڑے بڑے گناہ وہ گنوا رہے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے, تو شیطان اسے گلے لگ کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے, کیونکہ میاں بیوی میں جدائی ہوئی تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اولاد ہے تو وہ بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گی. آپ کو پتہ ہے جب علیحدگی ہوتی ہے پوری زندگی وہ اولاد کا مینٹل ماڈل نہیں تبدیل ہوتا, اور وہ اس کی اپنی زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے نا, وہاں تک اثرات جا رہے ہوتے ہیں اس کے, جو حرکتیں اس نے بچپن میں آبزرو کی ہوتی ہیں. تو یہ تو کئی نسلوں تک معاملہ آ جاتے ہیں. اس لیے اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ طلاق والی نوبت آئے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا ہو سکتا ہے نا, ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت بے حیائی کرتی ہے تو اسے اپنے بسترے سے الگ کرو, پھر بھی باز نہ آئے تو اسے مارو. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرنا ہے, اور ایسا نہیں مارنا کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے. تو بے حیائی والا معاملہ بھی ہو, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو سکتا ہے نا طلاق والا. وہاں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے طلاق دینی ہے. اس بے حیائی سے مراد میں یعنی تعلقات کی بات کر رہا ہوں.
یعنی زنا کی بات نہیں کر رہا. زنا والے کیس میں تو لیان والا معاملہ ہے نا, وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس صحابی نے بخاری مسلم الفاظ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسی عورت کو پھر اب کیسے رکھ سکتا ہوں, تو اس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ میں نے اپنی بیوی فارغ کی. اور وہ ابن سیرین کہتے ہیں پھر یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا لیان والا طریقہ کہ اگر کوئی مرد کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لے تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کر لے گا. لیان کا ایشو تو آیا نا سورۃ النور کے اندر کہ وہ قسم کھائے گا اور پھر آخری دفعہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ. وہ سورہ نور جب آئے گی تو میں اس کو بیان کروں گا. لیکن اگر عورت بھی قسم کھا لے تو ظاہر ہے گواہ تو مرد کے پاس کوئی نہیں ہے. اب مرد نے تو دیکھا ہوا ہے لیکن عورت بھی سزا سے بچنے کے لیے کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو الٹیمیٹلی پھر ظاہر ہے کہ مرد پر ایسی عورت کو تو نہیں رکھے گا, اس نے تو دیکھ لیا نا. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں, اسی میں یہ چیز امپلائڈ ہے, اگر ایک عورت کو پتہ ہے کہ اس کے مرد نے اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی یا 3 مختلف مجالس میں 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ بعد میں مکر جاتا ہے, اب قانوناً تو جوڈیشری جو ہے وہ مرد کی سٹیٹمنٹ کو مانے گی کیونکہ گواہ تو عورت کے پاس بھی کوئی نہیں. لیکن عورت کو اگر یہ پتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, وہ عورت ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے, کھلا لے لے. اپنی طلاق تو پروف نہیں کر سکتی لیکن اس کو تو پتا ہے نا کہ اب یہ ہماری زندگی حرام کی گزرے گی, تو حرام کی زندگی کیا عورت یہ کہہ کے گزار سکتی ہے کہ خیر ہے میرا مرد ہی اس کا گنہگار ہوگا, اس کو تو پتا ہے نا اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, تو وہ کھلا لے لے, علیحدہ ہو جائے, ضرورت ہی نہیں ایسے مرد کے ساتھ رہنے کی. اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنے جوڑے سالوں سے آباد ہیں جن کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں, ایون وہ والی طلاقیں بھی ہوئی ہوئی ہیں جس کو اہل حدیث بھی 3 طلاق مانتے ہیں کہ 3 مختلف مجالس میں 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, پھر پکڑ کے صلح کروا دیتے ہیں اور پھر معاملات چل رہے ہیں. تو اس کے اثرات پھر نظر آتے ہیں نا جی. تو یہ شریعت کی پابندیوں کو جب ایسے توڑا جاتا ہے تو اس کی جو جس طرح اچھے کاموں کی برکات ہیں تو ان چیزوں کی جو ہے وہ نحوست کہہ لیں اس کو, وہ بھی بھگتنی پڑتی ہے پھر پورے معاشرے کو. تو اس حوالے سے ان معاملات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. لہٰذا حلالہ بھی جو زبردستی کیا جائے, پری پلان کیا جائے, وہ حرام ہے, اور حرامہ بھی حرام ہے. یہ دونوں چیزوں سے بچا جائے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ تو ایٹ لیسٹ مرد کو ضرور سمجھا دیں نکاح اور طلاق کے مسائل. موٹے موٹے 2-3 ہی مسائل ہیں نا. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی طلاق کے لفظ سے اوائڈ کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے اور نیت تھی اس کی طلاق دینے کی کہ ہمیشہ کے لیے سے فارغ کر رہا ہوں, تو 3 طلاقیں ہو گئی, اب رجوع نہیں ہو سکتا. اور اگر ویسے اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, طلاق کی نیت نہیں تھی, جیسے ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں نا تو ہی فارغ ہے, تو پھر اس پہ طلاق کا حکم نہیں لگے گا. اچھا, یہاں پہ نیت کا اعتبار ہوگا, لیکن لفظ طلاق جب کوئی بولے گا تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, پھر فتویٰ ظاہر کے اوپر لگے گا. اب وہ کہتے ہیں میں نے طلاق مذاق میں دیا, یا میں طلاق نہیں کوئی اور لفظ بولنا چاہ رہا تھا لہذا مجھے جو ہے نا وہ اس میں کوئی مل جائے, نہیں, وہ ادر دین طلاق کے لفظ کے لیے. طلاق جب بھی بولی جائے گی تو طلاق کا وہی معنی لیا جائے گا جو طلاق کا معنی اسٹیبلش ہے مسلم معاشرے کے اندر. یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے مسائل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تاکہ جب قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہو تو کوئی کسی کی تشنگی باقی نہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کافی تفصیل سے بول رہا ہوں, مختصر تو کافی لوگوں نے کام کیا ہے, ڈاکٹر سرار صاحب نے بیان القرآن کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود کہتے تھے میں حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں, اختلافی موضوعات میری فیلڈ نہیں ہے, تو وہ بس اتنا ہی بیان کرتے تھے جتنا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. باقی جو اس کے ساتھ چیزیں معاشرے میں جڑی ہوئی ہیں, احادیث کے معاملہ, اب آپ بیان القرآن پورا سن لیں, انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ ایڈریس ہی نہیں کیا, بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. وہ اسی لیے کہ وہ چاہتے نہیں تھے, کیونکہ تنظیم اسلامی میں اکثر اہل حدیث ہیں تو وہ ان کو بھی اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتے تھے, اور لیکن وہ امام ابن تیمیہ کے مسلک کے اوپر تھے, وہ اکٹھی 3 طلاق کو ایک مانتے تھے. لیکن پھر انہوں نے بعد میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے تو میں اب اہل حدیث اور ابن تیمیہ کے مسئلے سے دستبردار ہوتا ہوں. تو لیکن دلائل نہیں انہوں نے دیے کہ کس بنیاد پہ. ٹھیک ہے, تو
اہل حدیث کو بھی بکس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خام خواہ اس معاملے میں ضد نہیں بنانی چاہیے، جب اہل حدیث کے اندر خود بڑے علماء موجود ہیں، اور ان میں وہ علماء بھی ہیں جن کی میں قدر کرتا ہوں، اور وہ علماء بھی ہیں کہ جو مجھ سے سخت دشمنی رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں، تو اس لیے سچائی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، اس طلاق سے مراد اب ہے ایک یا دو طلاقیں، کیونکہ وہ آگے کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، 3 طلاق کے بعد تو نہیں ہوگا نا ایسے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے پاس روک سکتے ہو، یعنی وہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، 3 طہر کے اندر 3 دفعہ حیض آ کے وہ عورت پاک ہو، اور اس دوران آپ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے۔ آپ کی طلاق واقع ہوئی ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی، جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن جب 3 مہینے گزر گئے، یہ 3 دفعہ عورت پاک ہو چکی، یہ اپروکسیمیٹلی میں بتا رہا ہوں 90 دن، تو اب وہ طلاق بائن بن جائے گی، اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق بھی ہو گئی اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے آپ سے دوبارہ شادی کر لے، چاہے کسی اور مرد سے، اگر یہ 1 یا 2 طلاق کا مسئلہ تھا۔ آپ سے اگر دوبارہ کرے گی تو نیا حق مہر ہوگا، ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ حق مہر بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لے۔ پہلی دفعہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ بچیاں بھی بیچاری خاموش رہتی ہیں، 1100 روپیہ حق مہر، 3200 روپیہ 8 آنے، 5000 روپیہ یہ لکھا جاتا ہے۔ تو خیر شریف فیملیز میں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب حق مہر تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ، تو نبری ہوتی ہیں، اور جنہوں نے وہ زیادہ حق مہر لکھوائے ہوتے ہیں وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر طلاق نہ بھی ہو تب بھی وہ عورت سسپینڈڈ ہو جاتی ہے، مرد بھاگ جاتا ہے، حق مہر پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتا، اینڈ رزلٹ پھر وہی نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں نا، اس کے بعد یا معروف طریقے سے اس عورت کو رکھنا ہے، او سرحوہن بمعروف، یا اسے معروف طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ نہیں کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی پراپوگنڈا نہیں کرنا، کوئی اس کا سکینڈل نہیں نکال دینا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پہ کوئی تہمت نہیں لگا دینی۔ اور سورۃ النساء میں آئے گا جو اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اسے دیا ہوا ہے تو وہ اب تم نے حق مہر پرانے والا واپس نہیں لینا، وہ اس کی ملکیت ہے۔ ونس بیوی کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، حق مہر واپس نہیں آپ لے سکتے، اور اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، پھر بھی آدھا حق مہر دینا ہے، وہ آگے آیات آ جائیں گی، آدھا حق مہر پھر بھی دینا پڑنا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ نے کروڑوں اربوں روپیہ بھی دیا ہوا ہے واپس نہیں آپ لے سکتے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو اپنے پاس انہیں روک کر نہ رکھو اس نیت سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود بھی کامل نہیں ہے جب تک تقویٰ نہ ہو۔ اب ایک مرد نے 90 دن پورے ہونے سے 1-2 دن پہلے بیوی سے رجوع کر لیا، اور دل میں تھا میں نے اسے رکھنا کوئی نہیں، پھر اسے مار کٹائی کر کے ذلیل کر کے نا پھر دوسری طلاق دوں گا، پھر ایک بار رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا۔ اب اس نے تو اپنے دل میں طے کیا ہوا ہے نا، اس کے اوپر کوئی دنیا کا جج، کوئی مفتی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو جوڈیشری میں جا کے کہے گا میرا حق ہے، میں رجوع نہیں کر سکتا، عدالت بھی کہے گی ہاں جی آپ کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہ رجوع کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ حرکت کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوگا، یعنی دنیا کی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ دنیا کی عدالت چلتی ہے ایویڈنس پہ، اللہ کی عدالت کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سورہ غافر جسے سورہ المومن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ سر آنکھوں کی خیانت کس لیول پہ جا کے بات کی جا رہی ہے، یہ جناب یہ اللہ ہی سارا حساب رکھ سکتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔
وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو ٹھٹا نہ بنا لینا۔ اللہ کی آیات کو ٹھٹا بنانا یہی ہے کہ یہ میرا حق ہے جی، میں کیوں نہیں رجوع کر سکتا؟ حق تو ہے تیرا، لیکن تم اندر تو اسی اللہ نے جس نے حق دیا اس نے بھی تجھے ساتھ کہا تھا نا کہ دیکھنا تکلیف کی نیت سے، دینے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا۔ تو آدھا حکم تو اس کا مان رہا ہے جس کو تو جوڈیشری کے اندر ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور جو اللہ کی عدالت میں جا کے تو پکڑا جا سکتا ہے، دنیا کی عدالت سے بھاگ سکتا ہے، وہ والا حکم جو ہے وہ اوپر سے پشت تو نے ڈال دیا۔ تو اس کو اللہ نے کہا یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت کے احکام سکھائے ہیں، والحکمہ، اور نصیحت، حکمت، یعظکم بہ، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ تلوار کہ دنیا کے بڑے سے بڑے جج کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اسی پہ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کی حدود بھی کامل اس وقت ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے جب گاڈ کانشیسنس ہوگی، ادروائز آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول تلاش کر لیں گے۔ اس کی مثال بخاری اور مسلم میں ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بعض اوقات لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں اور کوئی ان میں سے چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لیتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں شواہد کی بنیاد پہ، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ناحق ہے۔ اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تب بھی تم دوزخ کی آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوگے اگر تم نے ناحق مجھ سے فیصلہ کروا لیا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نا، الا یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، ورنہ تو نہیں پتا جب تک وحی نازل نہ ہو۔ اگر نبی علیہ السلام کا کیا ہوا فیصلہ بھی، اس کی سپورٹ بھی آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سک رہی اگر آپ ناحق ہیں، تو دنیا کی عدالتیں اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے حق میں فیصلہ ہے؟ رسول اللہ سے بڑی بارگاہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی بھی تمہیں فیصلہ کر دے نا تب بھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، دنیا میں ہو جائے گا، آخرت میں آگ کا ٹکڑا ہے وہ۔ دنیا میں تو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ منافقین آگے بہانے کرتے تھے، حضور قبول کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی یہ اے نبی تمہیں تو راضی کر لیں گے، مجھے کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پھر آیا کہ یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت ہی نہ نازل ہو جائے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں، یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں صورت نہ کوئی ایسی نازل ہو جائے کہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے۔ تو سر اس سے تو بالکل عقیدہ علم غیب کلیئر ہو گیا کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافقین تم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی صورت نازل نہ کر دے جس میں منافقین کے نام بتا دیے جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود عقیدہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں پتا منافق کون ہے، تو آپ تو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ علم غیب رکھے ہوئے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی جس صحابی نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا چاہے وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے بھی کوئی خاک اڑ کے وہ اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھے نا تو ایک غوث قطب ابدال اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اگر غوث قطب ابدال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ جو صحابی اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو علم غیب کوئی نہیں ہے، غوث قطب ابدال کو کہاں سے علم غیب آ گیا؟ کہانی ہے، اس پہ جتنا مرضی بھی یہ کہانیاں کروا لیں، الٹیمیٹلی میں نے تو ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے یار، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، چھوڑ دو، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ نا اس کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے غوث قطب ابدال سارے دنیا کے مل کے وہ مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے، سمجھنا نہیں نا، وہ تو بہت ہی بےزتی ہے، صرف یہ بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے اس کے سامنے آپ انگلش کا کوئی مشکل لفظ لکھیں نا تو وہ ہجے کر کے بتا دے گا آپ کو یہ لکھا کیا ہوا، چاہے اسے مطلب نہ پتا ہو،
آپ دیکھ لیں کتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹی وی پہ آ کے وہ کوارنٹائن لفظ بولنے، حالانکہ وہ لفظ کوارنٹین ہے، تو چلو کوارنٹائن ہی پڑھ لے گا اسے، مطلب اس کو بے شک نہ آتا ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے یہ لکھا کیا ہوا ہے. اور اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا. یہ کہتے ہیں نا اللہ غیب دے پردے واسطے کھول دیتا ہے. پردے کے جناب تسی جو مرضی کھول لو، تسی پڑھ ہی نہیں سکتے کہ لکھا جائے نہیں. تو یہ خام خواہ انہوں نے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ ہے، جو 3 اصحاب پیچھے رہ گئے تھے، اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ منافقین بھی بہانے کر رہے تھے، ہم نے بھی سوچا ہم بھی جا کے بہانہ کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ حضور کو بتائے تو حضور کو نہیں پتہ چلتا تھا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. یہ وہ صحابی عقیدہ بتا رہے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے. ہاں اسیسمنٹ تو حضور کی ضرور ہو سکتی تھی، ایک سمجھدار استاد جو ہے وہ شاگرد کی 2 نمبریوں سے اس کو پہچان لیتا ہے، لیکن وہ پہچاننے سے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ بعض کا اسیسمنٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب تک اللہ نہیں بتاتا تھا نہیں پتہ چلتا تھا. تو یہ انہوں نے کیا کیا کچھ مشہور کر دیا. تو یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اس کی مدت پوری کر چکے ہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو منع نہ کرو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں کہ اب وہ مناسب طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ وہی بات ہو رہی ہے، اپنے خامدوں سے مراد وہ والا خامن جس نے ابھی ابھی چھوڑا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو چکی ہے اس کی، تو اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کریں گی. پہلے ذکر ہوا ہے رجوع کرنے کا، تو ادھر بھی کہا گیا نہ روکو. اب کہا گیا کہ رجوع سے اگلی سٹیج آ چکی ہے. بخاری میں آتی ہے حدیث کہ وہ اسی طریقے سے وہ مدت پوری ہو گئی تھی، تو وہ عورت دوبارہ اپنے اس خامند کے ساتھ نکاح کرنے لگی، چونکہ طلاق 1 یا 2 ہوئی تھی، 3 نہیں ہوئی تھی، تو وہ سالے بیچ میں کود پڑے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع فرمایا اور اس پہ یہ آیات بھی نازل ہوئی. سالوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یعنی سالہ بننے کا، تو بعد میں بھگتتے ہیں پھر وہ لوگ. اس ٹائم تو بدماش بنے ہوتے ہیں نا سالے، لیکن کتنا عرصہ نبھائیں گے؟ کیونکہ سالوں کی جب شادیاں ہونی ہیں ان کی اپنی بیویاں آئیں گی، وہ تو ایک دن بھی نہیں برداشت کریں گی. اور اگر وہاں سے بھی بچے ہوئے یہاں سے بھی بچے ہوئے تو وہ آپس میں بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور عجیب تماشا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی ٹرو سٹوریز ہیں. ہر محلے میں اس طرح کے آپ کو 1-2 واقعات مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر طلاق بھی ہو چکی تھی 1 یا 2، تیسری نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنے ایکس خامدوں کی طرف رجوع کر سکتی ہیں. اب تم نے یہ نہیں کہنا کہ انہیں پہلے تنوں صحیح نہیں سے رکھا لہٰذا ان تیرے سے کوئی نواں رشتہ تلاش کرنے. بھائی ظاہر ہے کہ وہ پرانے خامد کی طرف جانا ہی بعض کا سود مند اس لیے ہوتا ہے کہ یار بچے ہوتے ہیں، بچوں کا تو باپ وہی ہے نا. بعد میں تماشا لگا رہے گا، پھر وہ عدالت میں جائے گا، وہ خرچہ لگے گا، پھر وہ ہفتے میں 1 دن ملاقات کا رکھیں گے یا مہینے میں. وہ تو مطلب ہمارے بھی جاننے والوں میں اس طرح کی چیزیں یقین کریں ترس آتا ہے. سب سے زیادہ ترس آتا ہے اولاد کے اوپر کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یعنی 1 لمحہ پہلے تک ایک چھت کے نیچے ماں باپ بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور 1 لمحے کے بعد اب یہ حالت ہے کہ وہ باپ جو ہے جناب عدالت میں وہ چکر کاٹ رہا ہے کہ مہینے بعد وہاں سے وہ ماں کے رشتہ دار جو ہے وہ بچہ لے کے آئیں گے، وہ ملاقات کرائیں گے، وہ بھی ہوتا ہے اتنے گھنٹے کے لیے، پھر وہ ان کو واپس کرتا ہے، پھر مہینے کا انتظار کرتا ہے. جناب پورا سسٹم ہی برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں آئلی زندگی کو اللہ نے سنت اور احادیث پہ نہیں چھوڑا، قرآن کے اندر بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ پھر وہ نکاح کرنے سے ان کو نہ روکو اگر وہ معروف طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ اللہ کی نصیحت اس کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پہ. ظاہر ہے جو اللہ کو مانتا ہے نا اور آخرت کی جواب دہی کو مانتا ہے، اسی کے لیے اتنی نصیحتیں ہو سکتی ہیں. تو جس کو ان میں سے کسی چیز کا پاس نہیں ہے تو جائے دفع ہو، پھر وہ تو ظاہر ہے نہ اللہ کی شرم رکھے گا نہ آخرت کی جواب دہی کا اسے خوف ہوگا. تو یہ شریعت کی حدیں اس کے لیے ہیں جسے خدا کی شناخت ہے، جسے یہ ڈر لگا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور حقیقت ہے کہ اگر آپ کے اندر تقوی موجود ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے.
آپ دیکھیں گے کہ وہ ماں باپ جو خوف خدا رکھنے والے ہیں نا، ان کا بچہ اگر باہر زیادتی کر کے آتا ہے نا کسی بچے کے ساتھ، وہ اپنے بچے کی پھینٹی لگاتے ہیں. مطلب ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جی ہم ہمارے ساتھ باہر کسی نے زیادتی کر دی ہے، پھر بھی ہمیں چانس یہی ہوتا تھا کہ ہماری پینٹی لگنی ہے کہ تجھے نکلے گی اسے باہر. اور اس تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد پھر ایک معاشرے کے لیے ایک خیر بن کے سامنے آتی ہے. اور جہاں پہ ماں باپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ ان کو پتہ بھی ہو کہ ان کے بچے گھر میں بھی انہوں نے اٹھلی اوپرلی کیتی ہے، اور باہر بھی کوئی محلے کا بچہ وہ چھوڑتے نہیں کہ ان کے ساتھ شرارت کرے، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کا بال چرا لیا، اور جب گھر آئیں تو الٹا وہ ان کی مائیں جو ہیں وہ ایک خطرناک قسم کا دوپٹہ اپنے سر پہ باندھ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کی ماں کو بھی گالیاں نکالیں، اس کے باپ کو بھی. تو اس قسم کی جب شے مل رہی ہوگی اولاد کو تو وقتی طور پہ تو اولاد خوش ہو جائے گی، لیکن وہ اولاد تیار کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ حرکتیں وہ بندہ کرے گا جسے خوف خدا نہیں ہوگا. جسے خوف خدا ہوگا نا، وہ ڈر جائے گا کہ یار میرے بچے نے زیادتی کی ہے، کیوں اس نے یہ حرکت کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ اللہ کے حضور پیشی ہونی. یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن شپ کا ہے. یعنی اگر کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ میری بیوی کی غلطی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اسے اس لیول کی سزا دی جائے، اور وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے یا اسے مارتا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا بار بار اسے ٹونٹ کرواتا ہے، یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اسے یہ پتا ہے کہ یہ بس اب میرے اوپر مرہون منت ہے. اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ یار خوف خدا والا معاملہ ہے، تو پھر تو انسان ہی حرکت نہیں کرتا. یہی معاملہ ہے ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کا. آپ ساس سے اگر پوچھیں نا کہ آئیڈیل داماد کون سا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کو خوبیاں گنوائے گی نا، ان میں سے ایک خوبی بھی اس کے اپنے بیٹے میں پائی گئی نا، جب وہ داماد بنے گا تو اس کے حق میں وہ خامی تصور کرے گی، کیونکہ وہ جتنی خوبیاں بتا رہی ہوگی وہ اپنے ریفرنس سے بتا رہی ہوگی نا. وہ یہ نہیں چاہ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا جب شادی شدہ ہو تو وہ اپنی ساس کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ اس کو تو ران مرید کہے گی، لیکن اپنی بیٹی کے حق میں یہ مان رہی ہوگی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا مرید بن کے رہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو بیچ میں سے نکالے ہوئے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور وہ نندیں جو آ کے بھابھیوں کو جو ہے نا وہ اپنی ماں کی عزت کے درس دے رہی ہوتی ہیں، ان کی ساسوں سے پوچھے کہ ان کو وہ کس طریقے سے بہیو کر رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ خود اس گھر میں تھی انہوں نے اپنی ماں کی خود کتنی خدمت کی تھی. تم لوگوں نے اپنی ماں کی خدمت خود نہیں کی ہے، اور اب تم یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ تمہاری بھابیاں جو ہیں وہ تمہاری ماں کی وہ خدمت کریں جو تم نے بھی نہیں کی ہوئی. نہ خود کی اپنی ماں کی خدمت، نہ آپ جہاں کہیں گئی ہو وہاں پہ خدمت کر پا رہی ہو. سب کہانیاں چل رہی ہیں نا، صرف مولوی نہیں کہانی کرا رہے، پورا معاشرے کی کہانی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آ گئی. خیر ہمیں تو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، میری تو کوئی سسٹر نہیں ہے، لیکن جو بہنوں والے ہیں نا ان کی اس طرح کی فیڈ بیک ملتی ہے. تو وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ نند کوئی ایسی لانتی چیز ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اس کو کسی نے گھاٹنا نہیں ہے. تو وہ کیونکہ وہ معاشرے کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے تھے نا، تو اس طرح کی فیڈ بیک ملتی رہتی تھی ان کو. تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نا، اس کو تو میں کر رہا ہوں نصیحت. ذالکم ازکا لہم، اسی میں ہے تمہارے لیے پاکیزگی و اطہر اور ستھرائی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا بات ہے سر، اس کے اندر قیامت مضمر ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کا حق کتنا ہے اور کس کی ڈیوٹیز کتنی ہے، ورنہ تو مرد سمجھے گا کہ میرا یہ حقوق ہے جو اس کے نہیں بھی ہوں گے، اور عورت اپنے کئی ایسے حقوق مانگ رہی ہوگی جو اس کے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا چونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، مجھے پتا ہے کہ کس کی لمٹس کتنی ہیں، کس کی لمٹس کتنی ہیں، کس کو کتنا حق دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. اب یہ اللہ نے جب طے کر دیا نا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنا دیا ہے. حاکم سے مراد یہ نہیں کہ ان کی مار کٹائی کریں گے، مراد یہ کہ ایک خاندانی سسٹم میں جب ادارہ وجود میں آئے گا اس کا ہیڈ مرد ہوگا. تو اب عورت اس پہ کوڑ نہیں سکتی کہ یہ اللہ نے اس کو کیوں ٹائٹل دیا ہے، ورنہ تو مرد اس پہ کوڑنا شروع کر دے کہ بھئی جو ماں کا مرتبہ ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 دفعہ جب صحابی نے پوچھا تو کہا کہ سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے، 4تھی بار فرمایا تیرا باپ ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے.
یعنی ان کی خدمت کرنے سے. تو ویسے وہ جو عجیب و غریب قسم کے ساس سسر ہوتے ہیں نا, وہ شادی کے بعد نا نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ تیری جنت جیڑی ہے نا خاوند قدمہ ہی چاہے. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شادی کے بعد وہ جنت خاوند کے قدموں کے نیچے چلی جائے گی. ہاں, اس خاوند کی جنت اپنی ماں کے قدموں کے ساتھ ہے, اور وہ اس عورت کی جنت اپنے ماں کے قدموں کے ساتھ ہے, اگرچہ اس نے اپنے خاوند کا حق بھی پورا کرنا ہے, وہ الگ سے ہے. تو لیکن یہ مطلب یہ لوگوں کو سمجھانا ہے. لیکن یہی لوگ جب اپنی بچیاں بیاہ رہی ہوتی ہیں نا, تو اس وقت نہیں یہ کہہ رہی ہوتی کہ اب تمہیں جدھر بھیج رہے ہیں نا تو اس مرد کے قدموں کے نیچے تیری جنت چلی ہے. ادھر تو شاید دے کے بھیجتے ہیں, پتر فکر نہیں کرنی, ذرا جا مسئلہ ہے تو بس ایک فون کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ہماری 2 نمبریاں اور منافقانہ اپروچ دیکھ لیں. جو چیزیں ہم لوگوں کے لیے پسند کر رہے ہیں, اپنے لیے پسند کر رہے ہیں, لوگوں کے حق میں بالکل 180 ڈگری اس کو لے کے چل رہے ہیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, ان کے لیے جو رضاعت کی عمر کو مدت کو پورا کرنا چاہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ میکسیمم 2 ایئرز ہے. اگر کوئی 1 سال پلوانا چاہتا ہے 1.5 سال ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں خرچہ جو ہے نا وہ باپ نے دینا ہوگا, چاہے وہ بیوی ساتھ رہ رہی ہے چاہے مطلقہ ہو چکی ہے, وہ اب آ رہا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کھانا اور اس ماں کا کھانا اور ان کا لباس یہ اس مرد کے ذمہ ہے, چاہے وہ اس کے عقد میں ہے چاہے طلاق ہو چکی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ یار وہ مڈل کلاس بندہ ہے تو اب طلاق لے کے ایک عورت گھر بیٹھ گئی ہے تو اب کہہ کے نیچے میرا یہ 50,000 روپے خرچہ لگائے مہینے کا, اور اس بیچارے کی تنخواہ بھی 50,000 روپیہ نہ ہو, بڑا عذاب بن جاتا ہے. اور اس میں ویسے عدالتیں بھی بہت زیادتی کرتی ہیں, میں نے دیکھا ہے. عدالت میں ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں نا عورتوں کو مظلوم سمجھا جاتا ہے. نیچرل ہے, کیونکہ عورت ذات اللہ نے ویسے ہی ایسی رکھی ہے کہ اس پہ لوگ ترس کھاتے ہیں, یار بچہ بچاری متعلقہ ہوگی چاہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہو. یہ ترس نہیں آپ نے کھانا, شریعت کے معاملے میں ترس نہیں ہوتا, شریعت کے معاملے میں آپ نے قوانین کو فالو کرنا ہے. اب جج کا کام ہے وہ دیکھے کہ یہ مرد جس نے اس کو طلاق دی ہے اس بیچارے کا اپنی انکم کتنی ہے. اگر وہ عورت اس مرد کے ساتھ رہتی ہوتی تو کیا اس وقت بھی 50,000 روپے جیب خرچ لے رہی ہوتی؟ پاسبل ہی نہیں, اس کی کمائی اتنی نہیں تھی. اب طلاق لینے کے بعد اس سے کیوں اتنا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ اور اگر وہ بھی کر رہی ہے تو کم از کم جج تو ظلم نہ کرے, وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بعض اوقات بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جب تک ساتھ ہوتی ہے یاشی کروا رہے ہوتے ہیں, جب طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بیسک نیڈ بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے قرآن میں اس کو طے کوئی نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ طے کیوں نہیں ہے, بزرگوں نے طے کیتا. اور سر بزرگوں نے نہیں طے کیتا, یہ اللہ نے طے کیتا ہے بالمعروف. بزرگ بھی نہیں طے کر سکتے, یہ جج نے طے کرنا ہے, بزرگوں نے کیوں کرنا ہے؟ کوئی بزرگ طے کرے گا کہ خرچہ کیا رکھنا ہے؟ جوڈیشری میں آپ نے جانا ہے, یہ تو قاضی کا کام ہے کہ وہ طے کرے گا. اللہ نے سے بالمعروف اس لیے رکھا کہ کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا. میں کہتا ہوں جی اگر ایک شہر کے اندر 100 طلاقیں ہیں, 100 کے 100 ڈیفرنٹ خرچے ہوں گے, کیونکہ ہر بندے کی انکم ڈیفرنٹ ہوگی. تو اس طرح تو پھر قرآن میں کم از کم جو ہے نا وہ 100-150 صفحے تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کی کمائی اتنی ہے وہ یہ کرے, اتنے والا اتنا کرے. تو اللہ نے بالمعروف کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. لا تضار والدۃ بولدہا, نہ ضرر تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اس کے اولاد کی سبب. یعنی ظاہر ہے ماں کی ایک محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے, اب اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا کہ وہ مرد کہ میں خرچہ نہیں دوں گا, خیر اپنا بچہ پلائے گی, کیوں نہیں پلائے گی؟ ظاہر محبت تو ہے نا. ولا مولود لہ بولدہ, اور نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کی ایسے تکلیف دی جا سکتی ہے. باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے, اب عورت ایکسپلائٹ کرے, اگرچہ اس نے دودھ پلانا ہو تب بھی وہ کہے نہیں, میں دھمکی لگا دے میں نے نہیں دودھ پلانا, لے جا ادھر سے.
تو ایکسپلائٹ کرے کہ خرچہ میرا زیادہ لگا، تو ایسا بھی نہ کیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور یہی حقوق وارث کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی باپ مر گیا تو اب پیچھے جو وارث ہیں نا ان کا کام ہے کہ وہ باپ کی جگہ وہ ورثہ ہیں، وہ گارڈینز ہیں، انہوں نے وہی خرچہ لگانا ہے اس عورت کا، یہ نہیں کہنا کہ تیرا جنا سے مر گیا ایکس جنا سی، نہیں، وہ جو مرا ہے اس کی وراثت نہیں پیچھے تقسیم ہونی، اس وراثت میں سے اس بچے کا خرچہ لگایا جائے گا اور اس عورت کا۔ ہاں عورت اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے پھر وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جو بچہ ہے نا پھر بھی وہ ذمہ داری باپ کی رہے گا، کیونکہ اولاد باپ کی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اسلام میں اولاد کا مالک باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھی میرا بچہ مجھے واپس کیا جائے، لیکن چھوٹے بچے کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چھوٹا بچہ جو ہے وہ باپ کی بجائے ماں کی طرف لوٹایا تا وقت کہ بڑا نہ ہو جائے، اور بڑا ہونے کے بعد پھر وہ اپنا خود ڈیسائیڈ کرے۔ لیکن ایک عورت نے شادی کر لی ہے اور وہ اس کے ایکس ہسبینڈ کو یہ خطرہ ہے کہ اب یہ جدھر گئی ہے وہاں پہ بھی بچے ہیں اس کے، اور میرے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، وہ پھر جوڈیشری میں جا کے اپنا بچہ واپس لے سکتا ہے۔ مالک وہ ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا مرضی سے، کنسنسس کے ساتھ مشورہ کر کے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہیں جی 1 سال کے لیے تم پلا دو، پھر میں کوئی دائی رکھ لوں گا یا بھینس کا دودھ یا ڈبوں والا دودھ وہ بھی جو بھی چلانا ہے سلسلہ وہ چلاؤں گا، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے دائیا کے طور پر اپنی اولاد کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اٹ مینس کیا ہوا کہ یہ اولاد کا مالک کون ہوا؟ باپ۔ ورنہ تو یہاں پہ ہوتا کہ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تم ماں سے اس کا بچہ چھین لو، کیونکہ جب وہ کسی اور عورت سے پلوائے گا تو وہ اپنی ماں سے تو لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں جذباتیت سے نہیں آپ نے دیکھنی، علمی دیکھنی ہے کہ اللہ نے حکم رکھا ہے۔ یہ شادی کرنے سے پہلے ایک عورت اور مرد کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، بعد میں نہیں وہ کہہ سکتی کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ تم ادا کر دو جو کچھ دینا ٹھہرا ہے مناسب طریقے سے۔ اس دائی کو بھی دے دیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے، اور کچھ عرصہ اگر اس عورت نے پلوایا ہوا ہے دودھ تو اس کا بھی وہ خرچہ دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ کہ نہیں میں نے تو نہیں رکھ لی، یہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں نا، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ دکان کرائے پہ لیے مہینے کے لیے، 3 دن بعد چھوڑ دیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دیکھو ہم نے دکان رکھی نہیں ہے۔ بھائی 3 دن کے لیے چاہے وہ 3 گھنٹے کے لیے رکھی ہے، جب طے ہوا تھا تو 1 مہینے کا کرایہ تھا، اب آپ کو 1 مہینے کا کرایہ دینا ہے۔ اب اگر اس عورت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ بھئی تم نے اتنا عرصہ دودھ پلانا ہے اور وہ پلا رہی ہے تو اتنی پیمنٹ تو اسے کرنی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ نے چنگی جی لے لینا ہے کہ تو ماں نہیں ہے ایکسپلائٹ کر کے، یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں ماں خود چھوڑ دے ولادہ بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ ہے وہ دھمکی جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تقوی کے بغیر نہیں قوانین مکمل ہونے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں پیچھے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں نئے نکاح سے پہلے انتظار کریں گی 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ اس صورت میں جب وہ پریگننٹ نہیں ہوگی، میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اگر پریگننٹ ہوں گی تو وضع حمل، وہ بھی قرآن میں ہے کہ چاہے وہ اسی دن ان کی ڈلیوری ہو جائے تو عدت ختم، سوگ بھی ختم، عدت بھی ختم پریگننٹ عورت کا، چاہے وہ مطلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے۔ لیکن اگر بیوہ یا مطلقہ، بیوہ کی عدت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 3 مہینے 4 مہینے 10 دن آ گئی، اور جو مطلقہ کی پہلے گزر چکی ہے 3 طہر، اور جو عورت ہے خلا والی وہ اگر پریگننٹ نہیں تو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں 1 مہینہ اس کی عدت ہے۔ اور یہ عدت سٹارٹ ہوگی طلاق کے بعد۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو رس کے آئی سی سال پہلے دی، اون طلاق دے دیتی ہے۔ جب طلاق دی اب یہ نہیں کہیں گے سال سے آئی ہوئی ہے تو 3 مہینے وہ کاؤنٹ ہوئے تھے 8 جڑے نے گفٹ کیتے ہیں، نہیں، طلاق کے بعد، خلا کے بعد عدت سٹارٹ ہوتی ہے، اسٹیبلش ہوگی اس ڈاکومنٹ کے بعد۔
اور وہ بھی اس صورت میں جب پریگننٹ نہ ہو. پریگننٹ ہوگی پھر وضع حمل اور اس کے بعد بھی وہ 40 دن تقریباً گزارنے ہوں گے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ پوری کر چکے ہیں اپنی وہ عدت, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اپنی ذات کے بارے میں وہ مناسب طریقہ کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں, کوئی نیا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ہوتا یہ ہے نا کہ یہ پھر طلاق متعلقہ یا بیوہ کے لیے نکاح کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ اللہ نے حق دی ہے اسے کرنے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. اب یہ ٹاپک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ آیت اگلی لمبی ہے, ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 235 نیکسٹ ٹائم ہم کور کریں گے. فی الحال انشاءاللہ تعالی یہ 234 کے اوپر یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی ہے کہ جو عورت اپنی عدت پوری کر چکی ہے, چاہے وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, اب اسے اجازت ہے کہ وہ نیا نکاح کر سکتی ہے. اب آگے آئے گا کہ بھئی عدت کے دوران آپ کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتے, یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے. البتہ اللہ نے اگلی آیت میں اجازت دی ہے کہ اشارتاً بات کی جا سکتی ہے, اشارتاً, لیکن پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا. اشارے کے ساتھ بات کی کسی عورت کے ذریعے یا کسی طریقے سے کہ جی, اور اس میں ڈھکے چھپے الفاظ ہوں گے, نکاح کا لفظ نہیں بول سکتے, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی عورت جا کے اس کی طرف سے کہہ سکتی ہے کسی مرد کی طرف سے کہ جی جب تمہاری عدت پوری ہوگی تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں. اور رابطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جیب خرچ کوئی لگانا چاہ رہا ہے کہ بیوہ عورت ہے, چلو ضروری نہیں, یہ لانا بات ہے, جاتے جیب خرچ لگانے ہیں. اور وہ جس طرح سے علماء بھی کرتے ہیں, پہلے اسٹوڈنٹ ہوتی ہے, بعد میں وہ اسلامی بہن سے اسلامی مبلغہ بن جاتی ہیں, بلکہ خاتون اول بن جاتی ہیں اس مدرسے کی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ان کے مریدین بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اے مفتی صاحب نے جڑی اے ہن کیتی ہے نا نکی علی, اے او مدرسے واسطے کیتی ہے. حالانکہ او مدرسہ نکی واسطے کھولیا جاتا ہے کہ بھی سر تانوں بھی ایک آؤٹ لیٹ کھول دینے ہیں. ٹھیک ہے, تسی بھی اپنا رزق روٹی چلاندے رہو. یہ ریالٹیز ہیں, تو یہ مطلب اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اگر اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانے, ان کا معاملہ جانے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, مٹا دے, اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.